نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا پارہ 26 سورہ فتح رکو 2 آیات نمبر 11 تا 14۔ آیت مذکورہ ان اعراب کے متعلق ہے، دیہاتیوں کے متعلق ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حدیبیہ میں ساتھ چلنے کا حکم دیا، مگر ان اعراب نے بہانے بنائے، بہانہ بازی سے کام لیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے بعض حضرات نے ایمان بھی لایا تھا، مخلص بھی ہو گئے تھے، توبہ طائب بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال جو اعراب سفر حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے، سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو آپ سے بات کرنے کے طور پر کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ جو شریک نہیں ہوئے ہیں، اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے مال، اہل و عیال سے وہ فرصت نہیں ملی، اور مال اور اہل و عیال کے ضروریات میں مشغول اور مصروف رہے، تو ہمارے لیے ہماری اس کوتاہی کو معاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دیہاتیوں کے، ان اعراب کی تکذیب کی، بتلایا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یقولون بألسنتہم ما فی قلوبہم، یہ لوگ اپنے زبان سے وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ جب یہ اعراب عذر پیش کرنے کے واسطے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کہہ دیجئے کہ سب سے پہلے یہ عذر اگر سچا بھی ہوتا تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں عذر لنگ سے بدتر ہے، باطل ہے، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک اور اختیار صرف اللہ ہے۔ اللہ کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہے۔ تمہارے ذات، تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال، جو نفع و نقصان تقدیر الہی میں مقدر ہے اور مقدر ہو چکا ہے، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں بہت سارے مواقع، اعذار ایسے ہیں جہاں عذر قابل قبول ہوتی ہے، والعذر عند کرام الناس مقبول، شریعت مطہرہ میں رخصت بھی مل جاتی ہے، لیکن بشرطے کہ عذر واقعی عذر ہو۔ لیکن جہاں عذر شرعی نہیں ہے، شرعاً وہ عذر نہیں ہے بلکہ ایک بہانہ ہے اور حکم قطعی کے مقابلے میں ہے، تو وہ تو عذر قابل قبول ہے نہیں۔ سفر حدیبیہ کے لیے اللہ اور رسول نے گھر بار، مال و دولت، مال مویشی وغیرہ کے مصروفیات کو قابل قبول عذر قرار نہیں دیا، لیکن یہ اصل بات نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے زبانوں سے، یہ وہ اصل بات نہیں ہے جو ان کے دلوں میں مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان دیہاتی اعراب کا جو عذر ہے وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو سب اعمال پر مطلع ہے، اللہ رب العالمین سب اعمال پر خبردار ہے، اللہ کو پتہ ہے تمہارے عدم سفر یا تمہارے غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنے گھروں کو کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ تمہارے دلوں میں تو یہی خیال تھا۔
تمہارے دلوں میں تو یہ خیال تھا کہ مشرکین صفائی کر دیں گے قریش مکہ، تمہارے دلوں میں تو یہ بات اچھی معلوم تھی، تمہارے دلوں میں حسد تھا، بغض تھا، عناد تھا، تم نے تو بہت برے برے گمان کیے ہیں، وہ بدگمانیاں جو کفر تک خیالات ہے، تمہارے یہ خیالات تم لوگوں کو برباد کر دے گا۔ لہذا من لم یؤمن باللہ و رسول، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، ایمان نہیں لاتا، تو ٹھیک ہے، کافروں کے لیے دوزخ تیار ہے۔ مومن اور غیر مومن کے لیے مذکورہ قانون مقرر کرنے کے واسطے کوئی تعجب نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ رب العالمین خبیر ہے، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے سلطنت کا ہی مالک ہے، بلکہ سب کا مالک ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے۔ یقیناً کافر جو ہے مستحق عذاب ہے، لیکن اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم، اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے۔ اگر یہ مشرکین، منافقین، کفار اپنے شرک، نفاق، کفر سے توبہ طائب ہو جائے، ایمان قبول کرے، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین تواب ہے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے جو کچھ ہو چکا ہوگا وہ اخلاص اختیار کرو، ایمان لاؤ، اخلاص کے ساتھ، منافقت اختیار مت کرو، دین پر اخلاص کے ساتھ عمل کرو، بہانے مت بناؤ۔ سیقول لک المخلفون، ان قریب کہیں گے آپ سے، لکا آپ سے، المخلفون وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں سفر حدیبیہ سے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا کہ ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، وَأَهْلُنَا اور اہل و عیال نے، فَاسْتَغْفِرْ لَنَا پس ہمارے لیے مغفرت مانگی ہے ہمارے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنے زبانوں سے، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ کون اختیار رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچائے، اور اراد بکم نفع یا چاہے تمہیں نفع دے، بل کان اللہ بلکہ ہے اللہ رب العالمین، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرن خوب خبردار ہے، بل ظننتم بلکہ تم نے خیال کر لیا تھا، اَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ کہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً ہمیشہ کے لیے، وَزُيِّنَ اور اچھی معلوم ہوئی، ذالک یہ بات، فی قلوبکم تمہارے دلوں کو، وَظَنَنْتُمْ اور تم نے گمان کیا، ظن السوء برا گمان، وَكُنْتُمْ اور تم تھے، قوما بورا برباد ہونے والے قوم اور لوگ، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ جو ایمان نہ لائے اللہ پر، ورسولہ اللہ کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سعیراً
سعیر کا معنی ہے بھڑکتی آگ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی حکومت اور سلطنت، والارض زمین کی حکومت و سلطنت، یغفر بخش دے لمن یشاء جس کو چاہے، ویعذب اور عذاب دے من یشاء جس کو وہ چاہے، وکان اللہ اور ہے اللہ رب العالمین غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیماً رحم والا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه وذرياته وبناته اجمعين الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم